بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نیو ایئر جو عیسائیوں کی ایک رسم ہے جو اب پوری دنیا میں اور اکثر مسلمانوں میں بھی مقبول ہو چکی ہے۔ 2023 عیسوی سال ختم ہونے کو ہے اور نیا سال 2024 آنے والا ہے۔ سال نو کے پرجوش استقبال کے لیے بچے، جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب اس کے منتظر ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں پکنک کے نام پر موج مستی کرنے اور ناچ گانے کی محافل سجانے کے لیے سب جنگلات کی حسین اور دل فریب مناظر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ والدین کی محنت کی کمائی کو خرافات میں بہانے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ کچھ لوگ آمد سال نو کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے عمدہ اور ڈیزائن دار امیج کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ تصاویر کھنچوانے کے لیے خوبصورت پارک کی تعیین میں ہمہ وقت مشغول ہیں، اور حد یہ کہ اس جشن میں بلا تفریق مذہب و ملت، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی شامل کار ہیں۔ اس دنیا میں ہماری دو حیثیت ہیں، ایک انسان ہونا، دوسرا مسلمان ہونا۔ پہلی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دنیا سے قدم ملا کر چلنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ایک دنیا و معاشرے میں رہنے والے افراد ہیں۔ اس لیے بلا تفریق دین و ملت اور مذہب و مسلک اس میں بسنے والے انسانوں کے قدم با قدم چلنا چاہیے۔ لیکن اگر دوسری حیثیت کو دیکھیں تو یقیناً ہمیں وہی کرنا چاہیے جو دوسری حیثیت کے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حقیقی اور لافانی زندگی آخرت کی ہے، یعنی مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آخرت کی کامیابی سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور ان کے وارثین کی اتباع میں مضمر ہے، جبکہ دشمنان اسلام کے طریقے میں ناکامی اور پریشانی۔ تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار منانے اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، پر ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے۔ لیکن اسلام میں تہواریں صرف دو ہیں، عیدین۔ اس کے علاوہ جو کچھ تہوار کے نام پر ہو رہا ہے وہ صرف بدعت ہے۔ نیز ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ اب ہم نیو ایئر کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے اور نہ خوشی منانے کا موقع ہے، بلکہ یہ محض عیسائیوں کا تہوار ہے جو وہ مناتے ہیں، جس میں عیاشی و فحاشی اور رقص و سرور کی محفلیں لگتی ہیں۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجا کر 25 دسمبر کی رات 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے اور کیک منایا جاتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کاٹنے کی صدا گونجتی ہے، اور نیو ایئر میں آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جس میں شراب و کباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ اسی لیے ان کی تفریح صرف دو چیزوں سے ممکن ہے، ایک شراب، دوسرے عورت۔ آج کل ان عیسائیوں کی طرح بہت سے اکثر مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں، اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے
اپنا قدر و قیمت خود گھٹایا اور اپنے اقتدار اور روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنی قمری اور اسلامی تاریخ موجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے۔ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس کی آمد پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہم نے خوشی منائی ہے، یا کوئی صحابی نے خوشی منائی ہے، یا کسی عیسائی یا غیر مسلم نے یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کا اسلامی مہینہ ہے خوشی منائی ہے؟ نہیں، جب غیروں نے ہمارے اس مبارک مہینے کی آمد پر خوشی نہیں منائی، اور حد یہ ہے کہ ہم نے خود نہیں منائی، تو ہم اغیار کے مہینے کی آمد پر خوشی کیوں منائیں؟ خاص طور پر جبکہ عیسائیوں کی مذہبی روایت ہے، نیز خوشی کے نام پر ایسی خرافات مچاتے ہیں کہ دیکھ کر آنکھیں اشکبار اور سن کر انسان حیران و ششدر ہو جاتا ہے۔ نئے سال کی مبارکبادی کی کچھ حیثیت اور افادیت ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے آقا اس کی طرف توجہ فرماتے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا استقبال دھوم دھام سے کیا جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری عمر عزیز کے قیمتی ایام گزرتے جا رہے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور نیکی کی فکر کرنی چاہیے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، وما علینا الا البلاغ۔